السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم برٹش کانسٹیٹیوشن پڑھ رہے ہیں اور آج برٹش کانسٹیٹیوشن میں ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے دی سورسز آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن۔ کل ہم نے برٹش کانسٹیٹیوشن سٹارٹ کیا تھا تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کچھ ایسے یونیک فیچرز ہیں جو ہمیں آل اوور دا ورلڈ کسی اور کانسٹیٹیوشن میں نظر نہیں آتے۔ اور فرسٹ جو اس کا یونیک فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، کہیں پر بھی یہ لکھی ہوئی فارم میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے کچھ پارٹس ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر ریٹن فارم میں اپروو کر کے کسی بھی لیجسلیٹو باڈی سے ان کو پاس کروا کر یا ایگریمنٹ کی صورت میں، جیسے میگنا کارٹا تھا، اس کے اندر شامل کیے گئے۔ لیکن اوور آل کانسٹیٹیوشن کو کسی کنونشن نے، کسی آئین ساز ادارے نے، کسی اسمبلی نے نہیں بنایا اور نہ یہ ریٹن فارم میں ہے۔ تو پھر یہ کانسٹیٹیوشن کہاں سے آیا؟ کہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ برٹش کانسٹیٹیوشن کس طرح سے ہمارے پاس ہے؟ کل جب ہم نے اس کی نیچر پڑھی تھی تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ برٹش کانسٹیٹیوشن ہمیں کہیں پر بھی ریٹن فارم میں تو نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں یہ اداروں کی صورت میں نظر آتا ہے، اور اس کے جو ادارے ہیں اتنے مضبوط ہیں، اتنے اسموتھ طریقے سے وہ رن کر رہے ہیں کہ صدیوں سے وہ چل رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر دنیا کے باقی ادارے بھی بنائے گئے ہیں۔ دنیا کی سپر پاور کا آپ کانسٹیٹیوشن لے لیں یا کوئی تھرڈ ورلڈ کی کسی کنٹری کا، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی برٹش کانسٹیٹیوشن سے ہی انسپائر ہے۔ تو برٹش کانسٹیٹیوشن جو کہ خود کسی ادارے نے نہیں بنایا، تو یہ کہاں سے آیا؟ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی پر بیس کرتا ہے کہ برٹش کانسٹیٹیوشن کے، برطانیہ کے آئین کے کیا سورسز ہیں، کیا ماخذ ہیں۔ ماخذ یعنی کہاں سے اخذ کیا گیا، سورسز یعنی ان کو کہاں سے سورس کہاں تھا، وہ ذریعہ، وہ منبع، وہ بیسک چیز کیا تھی جس سے اس آئین کو ڈرائیو کیا گیا، اس کو بنایا گیا۔ تو اس آئین کے اندر کو بہت سارے سورسز سے، بہت سارے ذرائع سے حاصل کیا گیا، اور آئین ارتقائی انداز میں آہستہ آہستہ پروان چڑھتا گیا۔ اس آئین کے جو سورسز ہیں وہ آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ سورسز بتا دیتی ہوں، جیسے کامن لا ہے۔ کامن لا جیسے ہمارا رسمی قانون، یہ بھی آپ دیکھیں گے، آگے پڑھیں گے جب ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کہ کامن لا بھی برطانیہ میں رسم و رواج پر مبنی ایک قانون ہے جو ہمیں صرف برٹش سسٹم میں ہی، برٹش پولیٹیکل سسٹم میں ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ سیکنڈ ہے کنونشنز۔ کنونشنز وہاں کی روایات ہیں، اور یہ روایات وہاں کے جتنے بھی پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں، ویدر اٹس اے پارلیمنٹ اور اٹس پولیٹیکل پارٹیز، کانسٹیٹیوشن اور اینی ادر لیجسلیٹو ایڈمنسٹریٹو باڈی، ہمیں اس میں کنونشنز نظر آتی ہیں، روایات نظر آتی ہیں۔ اور برطانیہ کا جو آئین ہے وہ مکمل طور پر ہمیں ان روایات سے بھرا ہوا ملتا ہے۔ اور جب ہم روایات کی بات کرتے ہیں تو یہ روایات اس طرح کی نہیں ہیں، یا رسم و رواج ایسے نہیں ہیں جو جیسے کہ شادی بیاہ کے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ ان روایات یا رسم و رواج کا مطلب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ برطانیہ کا آئین رسم و رواج پر مبنی ہے، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاسی رسم و رواج پر، سیاسی روایات پر مبنی ہے۔ اور یہ بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ جو روایات برطانیہ میں کنونشنز کی صورت میں سٹارٹ ہوئی، روایات کی صورت میں، رسم و رواج کی صورت میں سٹارٹ ہوئی، باقی دنیا نے اس کو ایک رول کے طور پر، ایک قانون کے طور پر اپنا لیا۔ جیسے پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں اور صدر کے پاس اختیارات کم ہوتے ہیں، تو یہ برطانیہ میں ایک روایت تھی، اور اس روایت کو باقی دنیا نے اپنے لیے ایک قانون بنا لیا۔ اور ہر پارلیمانی ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ صدر کے اختیارات کم ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کے اختیارات زیادہ۔ اس کے بعد نیکسٹ رائل پریروگیٹیوز آتے ہیں۔ یہ بھی سورسز آف لا ہیں۔ جو رائل پریروگیٹیوز ہوتی ہیں، جو رائل فیملی کو، شاہی خاندان کو کچھ خاص برات حاصل ہیں، اور اس میں شاہی خاندان کے جو تاج ہے، تاجدار ہے بادشاہ، اس کے خاندان میں کس طرح سے جو منارکی ہے وہ ٹرانسفر ہوگی، بادشاہت اگلی نسل تک کس کو بادشاہ بنایا جائے گا، اس کے لیے باقاعدہ قوانین ہیں،
وراثت کے قوانین ہیں شاہی خاندان کے، تو یہ جو مختلف جو پریروگیٹیوز ہیں جو بادشاہ کو مراد حاصل ہیں، اس کے علاوہ ان پریروگیٹیوز میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو کسی کی سزائے موت کم کر سکتا ہے، کسی کی سزا کو معاف کر سکتا ہے، اور بھی اسی طرح کی جو خاص مراد جو سربراہ ریاست کو حاصل ہوتی ہیں، تو یہ بھی سورسز آف لا بنتے ہیں، کیونکہ ان کو وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے ان کو بنایا گیا۔ یہ آگے آپ کی ڈیٹیلز میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد میجر کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹس ہیں، یعنی جو مین کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمیں ڈاکومنٹس نظر آتے ہیں وقتاً فوقتاً جن کو رائٹ ڈاؤن کیا گیا، اور یہ ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے۔ جو پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ میگنا کارٹا 1215 ہے، پھر 1688-89 میں پیٹیشنز آف رائٹس ہے، اس کے بعد 1701 میں وراثت کے قوانین ہیں، 1911 1949 میں پارلیمنٹ ایکٹس ہیں، تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ہیں۔ اس کے بعد ورکس آف اتھارٹی میں وہ سورسز آ جاتے ہیں جو اتھارٹی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں پارلیمنٹ بھی آ جاتی ہے اور وزیر اعظم بھی آ جاتے ہیں یا حکومت آ جاتی ہے، جو وقتاً فوقتاً کچھ قوانین کو پاس کرتی رہتی ہے جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح آئین سے ملتا جلتا ہے، سیاسی نظام سے ملتا جلتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں اسٹیچوٹ لا۔ یہ بیسکلی یہ وہ لا ہوتے ہیں جن کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین۔ سب سے بڑا جو وہاں پر اب قانون کا، کیونکہ ہم یہاں پر لا کی ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں، آپ کے مائنڈ میں آیا ہوگا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں یوز کر رہے، اسٹیچوٹ لا کیوں کہہ رہے ہیں، اسٹیچوٹ کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں کہہ رہے۔ اس لیے کہ برطانیہ میں عام قانون میں اور آئین میں فرق نہیں ہے۔ اس فرق کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آئین تو لکھی فارم میں نہیں ہے، اور جو چیز بنے گی وہ آئین ہوگی، یا اگر وہ آئینی دستاویزات سے ملتی جلتی ہوگی، ریاست کے اسٹیٹ کے اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہوگی تو وہ آئین ہوگا، اگر وہ روزمرہ کے قوانین سے ریلیٹڈ ہوگی تو وہ عام قانون ہوگا۔ تو اسٹیچوٹ لاز بیسکلی وہ ہیں جو کہ لیجسلیٹو باڈی بناتی ہے، جو پارلیمنٹ بناتی ہے۔ اور سب سے بڑا، جب آپ سورسز آگے آپ پڑھیں گے تو سب سے بڑا آپ سورس ایک یہی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد ای یو لا بیسکلی یہ یورپ کی ایبریویشن یوز کی گئی ہے، کیونکہ برطانیہ یورپین یونین کا ایک ممبر رہا ہے، اور یہ لاسٹ ایئر اس کی یہ جو یورپین یونین سے یہ علیحدہ ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے جتنے یورپین یونین کے قوانین تھے وہ برطانیہ کے اندر بھی اپلیکیبل تھے، تو وہ بھی اس کے قانون کا، آئین کا ایک حصہ تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جتنے یورپین لاز تھے وہ اس کا ایک پارٹ تھے، اور اس کے جو سورسز ہیں اس میں سے ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں جب تک کہ برطانیہ یورپین یونین کا ممبر تھا۔ تو جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے اس کے یہ ڈفرینٹ سورسز ہیں جن کو ہم نے جسٹ ابھی ریڈ آؤٹ کیا ہے۔ اب ہم ان کو تھرلی پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان سورسز نے اکٹھے ہو کر برٹش کانسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کیا ہے۔ بیسکلی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ برٹش کانسٹیٹیوشن ہے، تو جس طرح برٹش پارلیمنٹ کو کہا جاتا ہے مدر آف آل دا پارلیمنٹ، تو جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے، برٹش کانسٹیٹیوشن از دا مدر آف آل دا کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ۔ تو اس نے ہر چیز کو ایک بیس فراہم کی ہے، لیکن یہ خود سے کیسے، اس کو کیسے بنایا گیا، اس نے ایک ایوولوشنری فارم اختیار کی ہے، ایوولوشن ہوا ہے۔ جیسے اگر آپ نے ڈارون کی تھیوری پڑھی ہے، اور اس کی تھیوری تھی کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بنا، لیکن ایک دم بندر نہیں بن گیا بلکہ وہ ایک سیل تھا، پھر ملٹی سیلولر آرگنزم بنا، اور پھر کرتے کرتے وہ سمپل آرگنزم میں آیا، پھر وہ ایک کمپلیکس آرگنزم میں آیا، اور پھر کرتے کرتے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی اور وہ بندر کی شکل میں، اور پھر اسے ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے انسان کی شکل میں آیا۔ یہ ہوتا ہے بیسکلی، اس کو ہم ایوولوشن کہتے ہیں، ارتقاء کہتے ہیں، کہ ایک چیز ایک اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ تو برٹش کانسٹیٹیوشن بھی اسی طرح، یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے، اس کو تو اس کے اوپر تو یہ بحث ہی ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے یہ ریالٹی میں ایک ایوولوشنری کانسٹیٹیوشن ہے، کہ یہ کس نے کہیں پر جنم لیا، وہاں سے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ سٹارٹ ہوا، کرتے 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 مختلف اداروں کی صورت میں یہ ایوولوشن کرتا ہوا، ارتقاء اور ترقی کرتا ہوا ہمارے سامنے اب ہمیں نظر آتا ہے۔ جی، تو آپ کے بک کا سیکنڈ ٹاپک آئین کے ماخذ۔ برطانوی آئین
آپ کو آلریڈی میں بتا چکی ہوں کہ ایک یہ ایوولوشن سے ہمارے پاس آیا ہے، صدیوں پر پھیلی ہوئی اس کی ہسٹری ہے۔ پہلی چیز جو اس کے اندر ہمیں ریٹن فارم میں نظر آتی ہے وہ بادشاہ کے دستخط ہیں جو میگنا کارٹا پر ہیں۔ میگنا کارٹا ایک آئینی دستاویز ہے، ایک آئین کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا ہے پیپر کا جس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جن کے اوپر بادشاہ نے دستخط کر کے عوامی حقوق کو باقاعدہ ریٹن فارم میں تسلیم کر لیا۔ تو یہ آئین کے جو ایوولوشن تھا میگنا کارٹا سے سٹارٹ ہوا، اور سٹارٹ ہوتے ہوتے اس نے آج کی موجودہ شکل اختیار کی۔ اس کے اندر کئی تحریری دستاویزات ہیں کیونکہ موسٹلی یہ غیر تحریری ہے، اور انہی دستاویزات اور جو روایات ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اس کے اندر شامل ہوتی رہیں، ان کی بنیاد پر یہ آئین آگے پروان چڑھتا رہا۔ اس نے پھر مختلف جو ادارے تھے ان کو جنم دیا، اور آئین ہمیں اداروں کی صورت میں آگے بڑھتا ہوا نظر آتا رہا۔ اور اس آئین کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ برٹش کانسٹیٹیوشن نے کسی ایک صدی میں جنم لیا یا کسی ایک صدی میں اس کے اوپر بہت کام ہوا، کیونکہ اس کے اوپر جو کام ہے وہ کسی نے انٹینشنلی نہیں کیا تھا، بلکہ غیر ارادی طور پر اس کے اوپر کام ہوتا رہا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ برٹش کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی صدی میں کام زیادہ ہوا یا کسی میں کم ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے یہ آئین ہمارے پاس اب موجودہ شکل میں ہے۔ اور اس آئین کا جو پہلا ماخذ ہے وہ آئین کی جو کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹس ہیں یا آئینی دستاویزات ہیں، جو میں آپ کو انٹروڈکشن میں بتا چکی ہوں کہ اس کے اندر جو پہلی چیز ہمیں لکھی ہوئی فارم میں شکل نظر آتی ہے وہ 12ویں صدی میں ہے، جب 1215 میں 1215 میں بادشاہ نے میگنا کارٹا کے اوپر سائن کیے اور اپنے اختیارات میں کافی حد تک کمی کر لی، اور عوامی جو اختیارات تھے ان کو تسلیم کیا۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ باقی دنیا میں بادشاہت کا اور منارکی مطلق العنان بادشاہت کا رواج تھا، اور باقی دنیا نے جو عوام کے حقوق کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ تو یہ ایک جمہوریت کی طرف ایک اہم قدم تھا جس میں عوامی حقوق کو بادشاہ نے مانا۔ میگنا کارٹا کے بعد ہمیں جو نیکسٹ چیز نظر آتی ہے وہ ارضداشت حقوق 1688 اور مسودہ حقوق 1689 نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد وراثت کے قوانین 1701 میں نظر آتے ہیں۔ یہ بھی وہ چیزیں تھیں جن کو لکھی ہوئی فارم میں لایا گیا۔ 1688 1689 میں برطانیہ میں جب آپ آگے اس کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک انقلاب آیا تھا جس کو یہ گلوریس ریولوشن شاندار انقلاب کہتے ہیں، جس میں بغیر کسی خون خرابے کے بادشاہ نے اپنے اختیارات میں کمی کی اور عوامی اختیارات بڑھائے، عوامی جو حقوق تھے ان کو تسلیم کیا۔ تو بیسکلی یہ عوامی حقوق سے ریلیٹڈ ہیں دونوں، ارضداشت حقوق مسودہ حقوق۔ اور وراثت کے قوانین جو رائل فیملی ہے اس میں وراثت کے قوانین کس طرح سے جو نیکسٹ وارث ہے اس کو چوز کیا جائے گا، جو تخت کا وارث ہے اس کو، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اس طرح یہ دستاویزات مل کر پھر آگے چل کر ایک آئینی دستاویز کی شکل میں جمع ہوتے رہے، اور موجودہ دور میں اگر ہم کہتے ہیں کہ برطانیہ کا آئین کہیں پر ہے تو ہمیں مختلف اداروں کی صورت میں نظر آتا ہے، اور ان آئینی دستاویزات کی صورت میں جو کہ آئین کے ماخذ کی حیثیت سے بنیادی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ماخذ ہے آئین کا، کہ آئین ہمیں کہاں سے نظر آتا ہے، کہاں سے ہمیں ملتا ہے، وہ ہے پارلیمنٹ کے قوانین۔ پارلیمنٹ نے ملک کی ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً آئین بنانے ہوتے ہیں۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ بھی عوام کے مختلف جو قوانین ہیں ان کو بناتی رہتی ہے، اور انہی قوانین سے آئین کو اخذ کیا جاتا ہے۔ آئین کے اندر ظاہر ہے آئین ریٹن فارم میں نہیں ہے، تو جو بنیادی حقوق ہیں وہ کہاں سے لیے گئے؟ پارلیمنٹ کے قوانین سے۔ اسی طرح 1949 کے پارلیمنٹ میں 2 ایکٹ پاس کیے گئے جس میں دارالامراء کے اختیارات میں کمی کی گئی۔ اب دارالامراء اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے اور حکومت کا ادارہ ہے، اور دارالامراء کے اختیارات میں کمی یا بیشی کا تعلق آئین سے ہے۔ تو ایسے قوانین کے پاس ہونے کا مطلب کیا تھا کہ یہ آئینی حصہ تھا، آئینی دستاویز تھی۔ اس لیے آئین کے ماخذ کے طور پر پارلیمنٹ کے بہت سارے قوانین ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ 1832 میں، 1867، 1884 اور 2005 میں بہت ساری آئینی اصلاحات کی گئیں، اور یہ جو اصلاحات تھیں یہ اس کے اندر شامل کی گئیں، اور یہ ہمیں آئین کے ماخذ کے طور پر نظر آتی ہیں۔ اسی طرح
ہیبس کارپس ایکٹ جو آپ تھرڈ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، جس کے تحت یہ برطانیہ تھا جس نے اس ایکٹ کو متعارف کروایا تھا، اور اس ایکٹ کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ پھر بعد میں یہ ہیبس کارپس ایکٹ پوری دنیا میں متعارف کروایا گیا کہ کسی شخص کو بغیر وارنٹ دکھائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کسی شخص پر مقدمہ نہیں، کسی شخص پر کو سزا نہیں دی جاتی جب تک کہ اس کے اوپر مقدمہ نہ چلایا جائے، اس کو حراست میں نہیں رکھا جا سکتا، کسی شخص کو ملزم اس وقت تک سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہو جاتا، اور جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو تبھی اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اس سے پہلے کسی شخص کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہیں رکھا جاتا۔ یہ بیسکلی بنیادی جو حقوق تھے، کچھ بنیادی حقوق سے ریلیٹڈ تھا یہ ہیبس کارپس ایکٹ، جو کہ برطانیہ میں نافذ ہوا اور یہ پارلیمنٹ نے وہاں کی پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں رسمی قوانین۔ رسمی قوانین برطانیہ کے پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ یہ رسم و رواج وہ عادات ہیں جن کو عوام اجتماعی طور پر مانتے ہیں، انہیں دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور انہی روایات کو بعد میں رسمی قانون کی حیثیت دی جاتی ہے۔ برطانیہ میں جو رسمی قانون ہے اس کی حیثیت اتنی ہی پاورفل ہے جتنی کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کی، حالانکہ رسمی قانون کو توڑنے پر کسی صورت میں بھی ان کو جو عوام ہے یا جو بھی اس قانون کو توڑتا ہے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کے باوجود رسمی قانون کی پیروی عام قانون سے، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سے زیادہ کی جاتی ہے۔ تو یہ جو رسمی قانون ہے اس میں پریروگیٹیوز بھی آ جاتے ہیں، یعنی بادشاہ کو دی جانے والی خصوصی برات بھی آتی ہیں، کئی بنیادی حقوق اس میں اندر شامل ہیں، اور یہ رسمی قانون رسم و رواج پر یعنی سیاسی رسم و رواج پر مشتمل ہے، جو برطانیہ کے عوام کے سیاسی مزاج کا ایک خاص حصہ ہے۔ جو جس قسم کا وہ سیاسی مزاج رکھتے ہیں یہ اسی پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں عدالتی فیصلے۔ آپ نے تھرڈ ایئر میں قانون کا چیپٹر پڑھا تھا، اس میں آپ نے قانون کے سورسز پڑھے تھے کہ دنیا میں جب قوانین بنائے گئے تو کہاں کہاں سے لے کر بنائے گئے۔ اس میں ایک چیز آتی تھی عدالتی فیصلے۔ تو جب بیسکلی قانون کیا ہوتا ہے یا عدالتی فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر ایک جج ایک فیصلہ دے دیتا ہے تو آئندہ کے لیے وہ مثال بن جاتا ہے، آئندہ کے لیے وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو جس ملک کے اندر جیسا کہ برطانیہ ہے وہاں پر کوئی تحریری آئین وجود نہیں رکھتا تھا، تو ایسے میں عدالتوں کے سامنے اگر کوئی ایسا مقدمہ آتا تھا جو حکومتی اختیارات یا کوئی عوامی حقوق سے ریلیٹڈ تھا، تو اس سلسلے میں اس کا فیصلہ عدالتیں کرتی تھیں، اپنی فہم و فراست سے، اپنے جو عدل ہے اس سے کام لیتے ہوئے جو مناسب سمجھتے تھے وہ فیصلہ کرتے تھے، اور یہ فیصلہ آئندہ کے لیے کورٹس کے لیے آئندہ ایک مثال بن جاتا تھا، اور یہ عدالتی فیصلے پھر ہمیں آئین کے ماخذ کے طور پر نظر آتے ہیں، جنہوں نے آئین کو ایک بیس فراہم کی کہ آئندہ کے لیے جتنے بھی پھر فیصلے ہوتے ہیں وہ انہی جو عدالتی فیصلے تھے ان کی روشنی میں ان کو کیا گیا۔ اسی طرح جو ہمیں نیکسٹ پوائنٹ ہے جو آئین کی ماخذ کی حیثیت سے ہے وہ ہے قانون دانوں کی تحریریں۔ برطانیہ کے آئین کو ایک لیونگ آرگنزم کہا جاتا ہے، یعنی یہ زندہ ہے، آہستہ آہستہ جس طرح ایک جاندار ہے وہ سانس لیتا ہے، بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اسی طرح برطانیہ کا آئین بھی ایک لیونگ آرگنزم کے طور پر لیا جاتا ہے، اور اس کو ایک جاندار آئین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ باقی جو دنیا کے جو آئین ہیں وہاں پر ان کے اندر ترامیم کرنے کے لیے ترامیم کرنی پڑتی ہیں، ان کے اندر چینجز کرنے پڑتے ہیں، خاص پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور کچھ ممالک کے آئین میں ترامیم بہت مشکل سے ہوتی ہیں جیسے کہ امریکہ۔ تو اور 200-250 سال کا تقریباً عرصہ گزرنے کے باوجود وہاں پر صرف 27 ترامیم ہو چکی ہیں، تو اتنا ریجڈ قسم کے آئین بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں برطانیہ کا آئین بہت ہی فلیکسیبل ہے، اور یہ ہمیں ایک لیونگ آرگنزم کے طور پر ایک جاندار چیز کے طور پر نظر آتا ہے جو اپ ٹو ڈیٹڈ ہے، اس لیے کہ اپ ٹو ڈیٹ کس طرح سے ہے کہ اس میں ہر وقت تبدیلی کی گنجائش رہتی ہے، اور یہ تبدیلی کرنے کے لیے آئین کے بدلنا نہیں پڑتا بلکہ روایات، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین، ججز کے دیے ہوئے فیصلے وقتاً فوقتاً، یہ ساری چیزیں آئین کے جو فیچرز ہیں ان کو اور ایکسپلور کرتی ہیں اور اس کو خوبصورت کرتی ہیں اور آئین کو مزید جاندار بناتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس نے آئین کو ایک جاندار حیثیت دی ہے، وہ ہے ماہرین قانون کی تحریریں یا علمی تشریحات۔ ماہرین قانون کی علمی تشریحات بیسکلی قانون سے یا آئین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں،
جو وہ مختلف ریاست کے ڈھانچے کی وضاحت کرتے ہوئے یا قانون کی وضاحت کرتے ہوئے یہ تحریریں اپنی دیتے ہیں، اور یہ تحریریں بھی بہت زیادہ برطانیہ میں اہمیت کی حامل ہیں، اور ان میں بیج ہارٹ کی ہیں، کانٹ کی ہیں اور ڈائسی ہیں۔ یہ ایسے قانون دان تھے جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے برطانوی آئین کو ایک مواد فراہم کیا ہے۔ جیسے آپ اسلامی فقہ میں دیکھ سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی علمی تشریحات ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، تو یہ سب جو امام ہیں، امام مالک، یہ سب جو امام ہیں، ان کے جو علمی تشریحات ہیں وہ ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جتنے بھی ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں یا کوئی دینی مسائل ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، ہم انہی سے مدد لیتے ہیں، ان کی تحریروں سے مدد لیتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہمارے لیے وہ ایک اہمیت کی حامل ہیں اور رسپیکٹفل پلیس رکھتی ہیں، سیم ایسے ہی برطانیہ کے جو نظام ہے اس کے اندر ان قانون دانوں کی، جن کا میں نے نام لیا کہ پیج ہارٹ ہے، کانٹ ہے، ڈائسی ہے، ان کی تحریریں اس طرح کی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے انتظامی قانون سازی یا ایڈمنسٹریٹو لیجسلیشن۔ ایڈمنسٹریٹو لیجسلیشن بیسکلی لیجسلیشن کا کام کرنا ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیجسلیشن کرنا، قانون بنانا پارلیمنٹ کی مقننہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ کا اس وقت اجلاس نہ ہو رہا ہو تو جو قوانین ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ پاس کرتی ہے، جن کو ہم ایکٹ کہتے ہیں، تو وہ بیسکلی انتظامی شعبے میں کی تشریح کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اس سے قانون کو واضح کرنے میں اور آئین کو واضح کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ آپ اس کو ایکٹ میں اور ایڈمنسٹریٹو ایکٹس کا آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ اگر ان کو بعد میں پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے تو باقاعدہ طور پر یہ قانون بھی بن جاتے ہیں، یا اگر پاس نہیں بھی کرتی تو یہ ان کے ایک ٹائم لمٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آئین کو ایک بیس فراہم کرتے ہیں، خاص طور پر آئین اور قانون کی تشکیل میں ان سے مدد لی جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے ان کو ایک مثال یا نظیر بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں یورپین یونین کے قوانین اور آئین۔ برطانیہ یورپین یونین کا جو 1973 میں اس کا ایک باقاعدہ حصہ بن گیا، اور یورپین یونین کا ایک قانون، ایک لاء ہے کہ ان کا جو قانون ہے وہ یورپین یونین کے جتنے بھی یورپین کنٹریز ممبر ہیں ان سب کے اوپر وہ اپلیکیبل ہے، اور اگر وہ قانون یورپین یونین کا جو قانون ہے وہ اس اسٹیٹ یا ریاست کے قانون سے متصادم ہوتا ہے تو یورپین یونین کے قانون کو برتری حاصل ہوتی ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر اس ہر ممبر ریاست کے قانون کا، آئین کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح برطانیہ جب 1973 میں یورپین یونین کا ممبر بنا تو پھر اس کو اس کا ایک حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے یورپین یونین کے قوانین کو برطانوی آئین کا ہم ایک ماخذ یا حصے کے طور پر جانتے ہیں، لیکن اب برطانیہ یورپین یونین سے الگ ہو چکا ہے تو اب یہ اس کے آئین کا، اس کے قانون کا ایک حصہ نہیں رہے۔ اب برطانیہ کے اپنے ہی قانون کو برطانیہ میں اولویت حاصل ہے۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں آتی ہیں جو کہ برطانوی آئین کو ایک بیس فراہم کرتی ہیں، وہ ہے روایات یا کنونشنز۔ یہ روایات میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ ان کا مطلب ہے سیاسی روایات اور سیاسی رسم و رواج۔ یہ برطانیہ کے آئین کی سب سے اہم ماخذ ہے جس نے برطانیہ کے آئین کے ڈھانچے کو ایک وسعت بخشی ہے، اور برطانیہ کا اگر آئین ایک ڈھانچے، ایک اسکیلیٹن کی صورت میں ہے تو اس کو سارا جو فلیش اور سارا جو اس کا اسٹرکچر گوشت ہے وہ فراہم انہی روایات کے ذریعے فراہم کیا گیا ہے۔ یہ روایات وہ مخصوص رسم و رواج ہیں جن کو عوام نے ایک لمبے عرصے تک اپنائے رکھا، اور وہ بعد میں باقاعدہ طور پر قانون اور آئین کی حیثیت سے جانے لگے، اور یہی روایات بعد میں برطانیہ میں آئینی ماخذ کی حیثیت کے طور پر جانی جانے لگیں، اور ان کو برطانیہ کے آئین کے ماخذ کے طور پر سمجھا جانے لگا۔ آئین کو اس نے ایک کمپلیٹ سٹرکچر فراہم کیا ہے ان روایات نے۔ آپ برطانیہ کے نظام کا جیسے جیسے آگے مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر وزیر اعظم کے اختیارات زیادہ ہیں، وہاں پر بادشاہ کے اختیارات کم ہیں، یہ وہاں کی ایک آئینی روایت ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اکثریتی پارٹی کا ممبر ہوتا ہے، سال میں پارلیمنٹ کے 2 اجلاس کم از کم بلانا ضروری ہے، یہ سب وہاں کی آئینی روایات ہیں، اور یہ روایات ایک
ایوولوشن کی فارم میں چلتی رہیں اور بعد میں انہی روایات اور رسم و رواج نے آئین کو ایک بیس فراہم کی، اور انہی کی وجہ سے آئین کے اندر ایک باڈی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہاں ہمارے جو سورسز آف یو کے کانسٹیٹیوشن ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، جن میں ہم نے دیکھا کہ روایات نے کیسے قانون دانوں کی علمی تشریحات نے، یورپین یونین کے جو قوانین تھے انہوں نے کس طرح سے اس آئین کو ایک بنیاد فراہم کی ہے، اور رسم و رواج پر، پارلیمنٹ کے ایکٹس پر ان روایات نے اور ان سب چیزوں نے مل کر برطانیہ کے آئین کو کچھ سورسز فراہم کیے ہیں جس کی بنیاد پر وہاں کا آئین ہمیں آج نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو یہ ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔